یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، صرف اس پہ ثواب نہیں ملنا، یہ اولاد کی، گھر والوں کی، گھر کے سربراہ پر ذمہ داری ہے۔ یہ فرض ہے۔ بہت غفلت ہو رہی ہے اس میں۔ مجھے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے بڑی بے چینی ہے، اس کے کھانے پینے کا معیار اچھا ہو جائے، اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کی دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بڑے وسائل، بڑی صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ ارے میری اولاد، اس نے جانا بھی تو ہے، اس کی زندگی میں نماز کا حصہ کتنا ہے، اس میری بچیوں میں شرم و حیا کتنی ہے، اس کی زبان پر قرآن کتنا جاری ہے۔ چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی محنت ہے، اور میرے بچے نے کل کھربوں سال کی زندگی گزارنی ہے، اس کی مجھے کتنی فکر ہے۔ اولاد بالکل نقشہ گھروں مساجد کا بدل رہا ہے۔ اسکولوں میں دیکھیے، دروازوں پہ دیکھیے، سڑکوں پہ دیکھیے، سویرے سویرے سبحان اللہ ہزاروں بچے اسکولوں کے دروازوں پہ۔ اللہ کا گھر مسجد میں، یہاں نوجوانوں کی تعداد کتنی، یہاں میرے بچوں کی تعداد کتنی؟ کیا یہ مسلمانوں کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ان پہ نماز نہیں فرض؟ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں اسکولوں کے دروازوں پہ، کون بھیجتا ہے؟ پیسہ کس کا لگتا ہے؟ وسائل کس کے لگتے ہیں؟ صلاحیتیں کس کی لگتی ہیں؟ گھر کے بڑوں کی نا۔ تو کیا یہ میری بچیاں دین کے حلقوں میں بھی نظر آتی ہیں؟ شرم و حیا کی چادر میں بھی نظر آتی ہیں؟ ان کی زندگی میں فریضہ نماز بھی ہے؟ اللہ کے نبی تو یوں کہہ رہے، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کا زندگی میں اسلام کا کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کہنے لگے، جو نماز نہیں پڑھتا کل یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ فرعون کے ساتھ ہوگا، یہ حامان کے ساتھ ہوگا، یہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حامان جو اس کا وزیر ہے، امی بن خلف دشمن اسلام میں صف اول کا دشمن، کہتا تھا میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، خوب کھلاتا ہوں، اس شخص کو قتل کروں گا، یوں کہا کرتا اس شخص کو قتل کروں گا۔ ایسا دشمن، اللہ کے نبی فرمان لگے نماز نہیں پڑھتا، میرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اس نے فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا، اس نے حامان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس نے ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی جو چیز آدمی کو کفر سے ملا دیتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، آدمی کو جو چیز کفر سے ملا دیتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ بڑی ہمت ہے ان ماں باپ کی، ان بڑوں کی، اسکول تک پہنچا دیا، اس تعلیمی ادارے تک پہنچا دیا، مسجد تک نہ لایا، مسجد تک نہ لایا۔ وہاں پیسہ بھی لگ رہا ہے، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں، فکری بھی لگ رہی ہیں، وسائل بھی لگ رہے ہیں، بیٹیوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے گھر میں کوئی فریضہ نہیں ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی نعمتوں میں اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی نعمتیں مجھے اور آپ پر برس رہی ہیں، وہ اللہ یہ کہہ رہے کو انفسکم و اہلیکم، نہ اپنی اولاد کو دیکھو کہاں جا رہی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھو کیا زندگی کا نقشہ ہے۔ یہ ارشاد کسی عام آدمی کا تو نہیں ہے، یہ حکم کسی معمولی انسان کا تو نہیں ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہاں میرا اپنا جذبہ ہے، جہاں میری اپنی خواہش ہے، جو میری اپنی ترجیحات ہیں، اس کے لیے تو میں نے اپنی اولاد کو تیار کر لیا، اور جو خواہش میرے مولا کی ہے اور جو میری چاہت میرے مولا کی ہے، میں اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار نہ کر سکا،
میں اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے نہ تیار کر سکا، میں اپنی اولاد کو اس کے لیے نہ کھڑا کر سکا، جو میری چاہت ہے، جو میری خواہش ہے، جو معاشرے کا تقاضا ہے، جو سوسائٹی کا اسٹیٹس ہے، اس کے لیے تو میں اپنے بچوں کو تیار کر رہا ہوں نا. اس کے لیے پیسہ بھی لگ رہا ہے، سرمایہ بھی لگ رہا ہے، وسائل بھی لگ رہے ہیں، محنتیں بھی ہیں. معاشرے اور سوسائٹی کے اسٹیٹس پہ اترنا ہے. اور جو اللہ کی چاہت ہے، میں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بڑی ہمت ہے، بڑا ہی حوصلہ ہے. اولاد ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ نے آپ کو سربراہ بنایا ہے، آپ کے کندھوں پہ ان کی ذمہ داری ہے. صرف کھانے کی نہیں، صرف پینے کی نہیں، صرف پہنانے کی نہیں، صرف رہائش کی نہیں. ان ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داری ہے اس کی زندگی میں اللہ کی فرمان برداری آئے، اس کی زندگی میں نماز کا فریضہ زندہ ہو. یہ اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے. بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے. نمازی ہے تو اس کا حال یہ ہے، حاجی ہے تو اس کا حال یہ ہے، روزے دار ہے تو اس کا حال یہ ہے، ماں پردے دار ہے تو اس کا حال یہ ہے. بیٹی کا رنگ اور ہے، بیٹے کا رخ ہی اور ہے. اور کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ماتھوں پہ بل بھی نہیں آتا، اس دل میں تکلیف ہی نہیں ہوتی. کبھی اس لیے وظیفہ نہیں پڑا ہوگا کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، کبھی اس لیے وظیفے کے لیے نہیں بیٹھی ہوگی میری بیٹی میں شرم و حیا کی چادر آ جائے. ہاں وظیفے پڑے گی، دنیا تھوڑی اور آ جائے، ہاں دنیا کے یہ مشکل ذرا ختم ہو جائے، اس پریشانی سے ذرا نجات مل جائے، اس کے لیے وظیفے ہیں. وہ درد اندر لگتا ہے. میرے عزیزوں، یہ نئی نسل تو مسلمانوں کی لگتی نہیں. اب جتنے بڑا اسٹیٹس ہے، جن اتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، اتنے ہی ان کی زندگیوں میں اسلام سے بیزاری ہے. اصول، وہ تو بچے ہیں، وہ تو معصوم ہیں. جہاں جس اسکول کے دروازے پہ بھیج دیا، جس ماحول میں ڈال دیا، دن درسگاہوں کے حوالے کر دیا، وہ تو معصوم ہیں. بڑوں کی ذمہ داری تھی. گھر کی درسگاہ کیسے دی ہے، باہر کی درسگاہ کیسے دی ہے، انہیں ماحول کیسا میسر کیا ہے.